خوش آمدید۔ آج کی اس پیشکش میں ہم ایک ایسی جذباتی کہانی اور ساتھ ہی ایک انگریزی سبق کا تجزیہ کرنے والے ہیں جو ہمدردی اور نظریے کی اصل طاقت کو اجاگر کرتی ہے۔ یہ کہانی صرف ایک عام سا واقعہ نہیں ہے، بلکہ اس بات کا گہرا تجزیہ ہے کہ ہماری سوچ اور ہمارے الفاظ آخر کس طرح دوسروں کی زندگی میں روشنی بھر سکتے ہیں۔ تو چلیے بنا کسی دیر کے اس بے حد دلکش سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ کسی لمبی تمہید کے بجائے کیوں نہ ہم سیدھا ماضی کی ایک پرانی اور یادوں بھری انٹرنیٹ ای میل فارورڈ سے شروعات کریں۔ یہ وہی ای میل ہے جو اس عظیم کہانی کا پس منظر بناتی ہے۔ یہ الفاظ سال 2000 میں لکھے گئے تھے، ایک ایسا وقت جب لوگ اپنے جذبات اور دلچسپ کہانیاں ایک دوسرے کے ساتھ ان نئے ڈیجیٹل ذریعوں سے بانٹا کرتے تھے۔ حصہ 1، ماضی کا ایک پیغام۔ ہمارا بنیادی مواد اس کہانی کو سال 2000 کے اس پرانے انٹرنیٹ کلچر سے جوڑتا ہے جو شروع میں ہی ایک پرسکون فضا قیام کر دیتا ہے۔ یہ پس منظر بالکل ایک وقت کے کیپسول کی طرح کام کرتا ہے۔ سوچئے، یہ اس دور کی یاد دلاتا ہے جب جدید سوشل میڈیا نہیں تھا اور لوگ ای میل چینز کے ذریعے ایسی اخلاقی اور جذباتی کہانیاں پھیلاتے تھے۔ سائبر کیفیز کے اس زمانے میں جلدی ٹائپ کرنے کے لیے چھوٹے الفاظ استعمال ہوتے تھے، لیکن ان پیغامات کے اندر چھپے ہوئے سبق واقعی اتنے ہی گہرے ہوتے تھے۔ حصہ 2، اسپتال کا وارڈ۔ اب ہم اس کہانی کی فزیکل سیٹنگ کی طرف آتے ہیں، یعنی اسپتال کا وہ کمرہ جہاں یہ دو مرد ایک ساتھ قید تھے۔ اب یہاں ان دو مریضوں کی جسمانی حالت کا ایک حیران کن تضاد دیکھیے۔ ایک طرف پیٹر ہے جسے پھیپھڑوں کا مسئلہ ہے، وہ کھڑکی کے پاس والے بستر پر ہے، لیکن اسے دن میں صرف 1 گھنٹہ بیٹھنے کی اجازت ہے۔ اور دوسری طرف جوزف ہے، ریڑھ کی ہڈی کی چوٹ کی وجہ سے وہ صرف اپنی پیٹھ کے بل لیٹ سکتا ہے اور اس کی نظر مسلسل ایک سفید چھت پر مرکوز رہتی ہے۔ یہ بالکل ان کی اس چھوٹی سی قید شدہ دنیا کی حدود کو واضح کرتا ہے۔ اس اسپتال کے بے جان اور خاموش ماحول میں وقت کا گزرنا اس ٹائم لائن سے محسوس کیا جا سکتا ہے۔ شروعاتی دنوں کی خاموشی اور اجنبیت آہستہ آہستہ گھنٹوں لمبی گفتگو میں بدل جاتی ہے، اور آخرکار اس دوستی کا ایک انتہائی غمگین انجام ہوتا ہے۔ حصہ 3، دنیا کی ایک کھڑکی۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ بات چیت کیسے ان کے روزمرہ کے معمول کا حصہ بنتی ہے، جو کہ اس تنگ کمرے میں ان کی واحد امید تھی۔ ذرا جوزف کے ان الفاظ پر غور کیجیے۔ وہ انتہائی مجبوری سے کہتا ہے کہ چھت پر دیکھنے کے لیے کچھ نہیں ہے، ایک مکری یا مکھی تک نہیں۔ اس کا یہ اصرار دکھاتا ہے کہ چھت کو مسلسل گھورتے رہنا کس قدر ذہنی اذیت کا باعث تھا۔ باہر کی دنیا کو محسوس کرنے کے لیے وہ مکمل طور پر پیٹر کی آنکھوں اور اس کے نظریے کا محتاج تھا۔ اب جو چیز سب سے زیادہ دلچسپ ہے وہ یہ ہے کہ پیٹر اس تاریک کمرے میں کتنے رنگین اور خوبصورت تصورات پیدا کرتا ہے۔ ایک حسین جھیل، کھیلتے بچے، لال گلاب، سرخ بسیں اور امید سے بھری ہوئی عظیم عمارتیں۔ یہ صرف مناظر نہیں تھے، یہ دراصل وہ زندگی تھی جو وہ اس بے جان کمرے میں لا رہا تھا۔ ان خوبصورت مناظر کو ذہن میں لانے سے جوزف کی صحت آہستہ آہستہ بہتر ہونے لگتی ہے۔ جب وہ ان تصورات کو حقیقت مانتا ہے تو اسے اندر سے سکون اور گرمی کا احساس ہوتا ہے۔ یہ اس بات کا بہترین ثبوت ہے کہ ہمارے ذہن اور امید کا ہماری جسمانی صحت پر کتنا گہرا اور شفا بخش اثر ہوتا ہے۔ حصہ 4، ایک المناک موڑ۔ اس کمرے میں امید اور دوستی کا جو خوبصورت ماحول بن چکا تھا، وہ بالآخر ایک دل توڑ دینے والے موڑ پر آ جاتا ہے۔ ہوتا کچھ یوں ہے کہ ایک صبح جب نرسز کمرے میں آتی ہیں تو انہیں پتہ چلتا ہے کہ پیٹر رات کے وقت پرسکون انداز میں اس دنیا سے رخصت ہو گیا ہے۔ جوزف اس اچانک موت پر شدید غمگین ہو جاتا ہے۔ اس نے صرف اپنا ایک ساتھی ہی نہیں کھویا، بلکہ باہر کی روشن دنیا سے اپنا واحد رابطہ بھی کھو دیا تھا۔ پیٹر کی موت کے بعد کسی نہ کسی طرح امید اور ہمت جمع کر کے جوزف یہ خواہش ظاہر کرتا ہے کہ اسے کھڑکی کے پاس والے بستر پر منتقل کر دیا جائے۔ وہ آخرکار ان مناظر کو خود دیکھنا چاہتا تھا۔ ایک نرس کی مدد سے وہ پہلی بار تھوڑا سا اوپر اٹھتا ہے اور باہر نظر ڈالتا ہے، لیکن ٹھیک یہاں ایک بہت بڑا تصادم ہوتا ہے۔ کھڑکی سے باہر نہ تو کوئی لش گرین پارک تھا اور نہ ہی کوئی جھیل، وہاں سامنے صرف ایک بڑی بے رنگ اینٹوں کی دیوار تھی۔ ذرا سوچئے یہ منظر اس کے لیے کس قدر تباہ کن رہا ہوگا۔ لیکن پھر نرس اسے ایک ایسی حقیقت بتاتی ہے جو سب کچھ جھنجھوڑ کر رکھ دیتی ہے۔
وہ بتاتی ہے کہ پیٹر تو نابینا تھا۔ جی ہاں، نابینا۔ وہ اس سفید اور گندی اینٹوں کی دیوار کو دیکھنے کے قابل بھی نہیں تھا۔ یہ اچانک انکشاف پوری کہانی کو الٹ دیتا ہے اور ہمیں پیٹر کی شخصیت کو بالکل ایک نئے نظریے سے دیکھنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ حصہ 5 کہانی سے اسباق۔ یہ وضاحت ہمیں اس پیشکش کے تجزیاتی حصے کی طرف لے آتی ہے جہاں ہم ان اخلاقی اسباق کی گہرائی میں جائیں گے۔ تو اس پر غور کرتے ہوئے یہ سوال پوچھنا لازمی ہو جاتا ہے کہ آخر ایک نابینا شخص نے ایسی خوبصورت اور مکمل طور پر جھوٹی دنیا کیوں تخلیق کی جسے اس نے خود کبھی دیکھا ہی نہیں تھا؟ آخر اس کے پیچھے کیا مقصد تھا؟ اس کا بالکل واضح جواب یہ ہے کہ پیٹر بے حد گہری ہمدردی کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ وہ خود مایوسی کی حالت میں تھا، لیکن اس نے طے کیا کہ وہ اپنے ساتھی مریض کی اذیت کو کم کرے گا۔ وہ اپنی بوریت کو دور کرنے کے ساتھ ساتھ مکمل طور پر ایک نئے تصور کی بنیاد رکھ رہا تھا تاکہ کسی دوسرے کی تکلیف کچھ کم ہو سکے۔ یہ کوئی عام بات نہیں، یہ ایک عظیم قربانی تھی۔ اس کے علاوہ ہمیں اس بات پر بھی غور کرنا چاہیے کہ اس سب کا جوزف کی آنے والی زندگی پر کیا اثر مرتب ہوگا۔ جب کسی کو پتہ چلے کہ اس کی ذہنی شانتی کے لیے کسی نے اپنے اندھیرے کو روشنی کا لباس پہنا دیا تھا، تو ایسی بے لوث قربانی انسان کو اندر سے بدل کر رکھ دیتی ہے۔ متن کے مطابق پیٹر کے اس عظیم تحفے کو سمجھنے کے بعد جوزف کا زندگی کی طرف نظریہ مکمل طور پر تبدیل ہو جائے گا۔ آنے والے وقت میں یہ احساس یقیناً اس کے اندر ایک مثبت سوچ کو جنم دے گا اور وہ حقائق کا سامنا ایک بہتر اور پرامید انداز میں کرے گا۔ اب اس جذباتی کہانی کے درمیان ایک بڑی دلچسپ اور حیران کن حقیقت یہ بھی ہے کہ اس کا اصل مواد دراصل ایک انگلش گرامر لیسن کے طور پر استعمال ہوتا تھا۔ یہ پیچیدہ جمع الفاظ جیسے ہڈیوں کے لیے ورٹبرا کا ورٹبرے اور سگنل کے لیے اینٹینا کا اینٹینائی اسی کہانی کی میڈیکل اصطلاحات سے لیے گئے ہیں۔ تو دیکھا یہ کہانی اور تعلیم کا کیا خوب امتزاج ہے۔ اس سفر کے آخر میں اس ایک سوال پر ضرور غور کرنا چاہیے: الفاظ اور ہمدردی کی طاقت سے ہم دوسروں کے لیے کیسی خوبصورت اور پر امید حقیقتیں تعمیر کر سکتے ہیں۔ سوچئے کہ کسی کے میٹھے الفاظ کس طرح ایک بوسیدہ دیوار کو ایک حسین باغ میں تبدیل کر سکتے ہیں۔ چلیے اپنے الفاظ کو کسی کے لیے امید بننے دیتے ہیں۔ یہ پیشکش یہیں اختتام پذیر ہوتی ہے۔